اللهم كل وليك الله حجة ابن الله السلام صلوات عليه اللهم بارك في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة النهار ولي وحافظ وعيد ونصر ومدري حتى تسكنه ورزقات وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد سارے صاحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید ومصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سارے صاحبان مل کے صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دلیل سیدہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک جو واسطہ ہے جناب عباس کے گھٹے بازوں کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرے مالک بانیان کا خرچ خرچات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما میرے مالک اللہ جتنے مومن بھی اولاد ہیں صدقہ جناب عباس کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرین عطا فرما جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفاء کامل عطا فرما میرے مالک جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیطہ رزق حلال عطا فرما میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کی قبر کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جسے ذکر پاک ابتدا کی جا سکے گزارش کرو مہربانی فرمائیں بابا جی آپ یہاں تشریف لیں آپ بھی مہربانی ہوگی تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے مہربانی ہوگی بابا سے بلند صلوات اجازت ہے جس ذکر پاک ابتدا کی جا سکے اس ذکر میں بیٹھ کے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لے لینا بھی عبادت ہے جس ذکر میں بیٹھ کے اس کالونی والوں فیصلہ کرنا کہ جس ذکر میں بیٹھ کے فقط سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہو کوشش کیجئے گا زبانوں کو حرکت دیجئے گا اور یہ ذکر نہ کسی مجمع کا محتاج ہے نہ ہوگا نہ تھا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ذکر کے وارث موجود ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ذکر کے وارث موجود ہیں پھر اس کی ذہن میں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ مجمع کم ہے یا زیادہ ہے میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہوں اور آپ نے بھی پھر کنجوسی نہیں کرنی آج ہے 22 جمادی الثانی اور پیچھے 20 جمادی الثانی گزرا ہے میری شہزادی کا دن میرا جی چاہتا ہے کہ چند جملے بی بی کی فضیلت کی آپ کی جھولیوں تک پہنچاؤں کسی بشر کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے کسی بشر کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سیدہ کی عزت پڑھ سکے کیونکہ اس بی بی کا تعارف پڑھنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری مہربانی بہت شکریہ بھائی لہجہ توحید کا ہو لفظ قرآن ہو سماعت رسول ہو پھر کوئی پڑھے کہ زہرا کون ہے سیدہ کسے کہا جاتا ہے کتاب کا نام دمت الثاقبہ اس میں روایت موجود ہے کہ ایک دن جناب سیدہ جناب محمد مصطفیٰ نے پیشانی چومی بی بی عائشہ قریب بیٹھی تھی بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بڑی محبت ہے فاطمہ سے
جناب محمد مصطفیٰ نے مسکرا کر کاش تجھے اس کے وزن اور مقدار کا پتہ ہوتا جو مجھے فاطمہ سے محبت ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جب میں معراج پہ گیا، عرش پہ پہنچا، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو جبرائیل نے آذان کہی، میکائیل نے اقامت کہی، جبرائیل میرے پاس پہنچا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جماعت کروائیں، توجہ میری جانب رہے، یا رسول اللہ آپ جماعت کروائیں۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد تمام انبیاء نے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو جبرائیل نے مجھے ایک سیب دیا جو مکھن سے زیادہ ملائم تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ جتنے مجمع میں سید ہیں ان کے ہاتھ ضرور اٹھیں گے۔ مکھن سے زیادہ ملائم، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ سیب کھائیں، یہ نور فاطمہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ یہ سیب کھائیں، یہ نور فاطمہ ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سیب کھایا اور جب بھی مجھے جنت کا خوشبو سونگنے کے لیے میرا شوق بڑھتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگ لیتا تھا۔ معرفت والا عظیم عزادار تشریف فرما ہے، جب بھی میرا جنت کے لیے شوق بڑھتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو سونگ لیتا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ سیب کھائیں، اور اس کے 2 نام ہیں، اس کے 2 نام ہیں، آسمان والوں کے لیے منصور، زمین والوں کے لیے فاطمہ۔ جناب محمد مصطفیٰ نے کہا جبرائیل ان 2 ناموں کی وجہ کیا ہے؟ ان 2 ناموں کی بابا جی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں کے لیے فاطمہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے بچائے گی۔ اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی، کسی کمینے کے محتاج نہیں۔ یہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے بچائے گی۔ آسمان والوں کے لیے منصور اس لیے ہے کہ قیامت والے دن یہ بی بی اپنا مقدمہ لڑے گی اور خدا کی نصرت اس بی بی کو حاصل ہوگی، اس بی بی کو خدا کی نصرت حاصل ہوگی۔ جناب محمد مصطفیٰ کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں بطول کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں خطابت نہیں، بالکل جیسے کتاب میں لفظ لکھے ہیں ویسے ہی آپ کی جھولیوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بطول کیا ہوتی ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو منبر سے پردے کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ منبر ادب کی جگہ، ادب سے ہٹ کے یہاں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ یا رسول اللہ بطول کیا ہوتی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ نے مسکرا کر سننا چاہتا تو سن، بطول اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی سرخی نہ دیکھی ہو۔ شاید آپ لوگوں نے بات سمجھی نہیں۔ بطول اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی سرخی نہ دیکھی ہو۔ تیرے میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، چھٹے بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا مولا بتائیے آپ کی دادی کا نام بھی بطول ہے، عیسیٰ کی ماں کا نام بھی بطول ہے، آپ کی دادی افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں افضل ہے؟ امام فرمایا کہ میری دادی بطول افضل ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی آپ کی دادی افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں بطول افضل ہے؟ توجہ میری جانب رہے، جنہوں نے پڑھنا ہے اس منبر کے وارث ہیں وہ موجود ہیں، وہ میرے بعد پڑھیں گے۔ سرکار بتائیے کہ آپ کی دادی افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں افضل ہے؟ امام فرمایا میری دادی افضل ہے۔ جملہ ضائع نہ ہو جائے، میری دادی افضل ہے۔ اس نے کہا مولا لیکن عیسیٰ کی ماں کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کی دادی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اس وقت امام نے مسکرا کر جاہل تجھے نہیں پتا، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا ذکر کرتے ہیں، شہزادیوں کا نہیں کرتے۔ بادشاہ دربار میں کنیزوں کا ذکر کرتے ہیں، شہزادیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ امام میری دادی افضل ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، میری شہزادی بھی بطول ہے، بی بی مریم ہے بطول صغرا، میری شہزادی ہے بطول کبرا۔ چلو میں ایک اور فرق بتا دیتا ہوں،
مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، زہرا ہے شوہر رہ کے بطول۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ پھر زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ بڑی بطول کون ہے، چھوٹی بطول کون ہے۔ جب بڑی بطول کا بھی بیٹا آ جائے گا، چھوٹی بطول کا بھی بیٹا آ جائے گا، اور اس وقت وقت نماز ہوگا، میرا بارواں کہے گا عیسیٰ مریم کے بیٹے نماز پڑھا۔ عیسیٰ کانپ کے کہے گا کہ میری جرت کہاں کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اس وقت میرا بارواں آگے کھڑا ہوگا، عیسیٰ 12ویں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے زمانے کو بتائے گا، جاہلوں اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا ہے؟ مریم ہے بطول صغرا، میری شہزادی ہے بطول کبرا۔ اور دوسری کیا نسبت ہے بی بی مریم کے پاس کہ بی بی کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، اور بی بی مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہاں روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس ممبر سے بات کی جاتی ہے کہ بی بی کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ زیرک مجمع بتائے گا، چلو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اس دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، مجھے بول کے بتائیں کہ معصوم بناتا کون ہے؟ معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے قدرت کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی، اگر وہ آدم کے لیے ہوا خلق کر سکتا ہے، ان کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے منگوا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں تھا میرا مالک دوسرا معصوم خلق کر دیتا، پھر اس سے بی بی مریم کی شادی کرتا۔ یہ بات تو بی بی مریم کی ماں کو کرنی چاہیے تھی کہ میری بیٹی معصومہ تھی، مجھے معصوم کوئی نہیں ملا، میری بیٹی طیبہ تھی، مجھے طیب کوئی نہیں ملا، میری بیٹی صدیقہ تھی، مجھے صدیق کوئی نہیں ملا۔ مالک کے ہاں یہ قانون ہے ہی نہیں، اس کے قدرت کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے 2 نقصان برداشت کر دیے لیکن معصوم خلق نہیں کیا۔ پہلا نقصان بتانے لگا کہ مالک نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا بی بی مریم کے لیے، کہ پہلے خدا کا قانون تھا کہ پہلے استقلال ہوتا پھر بچہ دنیا میں آتا، لیکن مالک نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، صرف اور صرف بی بی مریم کے لیے قانون توڑا، پھر ویسے ہی اس قانون کو جوڑ دیا، نہ اس سے پہلے قانون کو توڑا نہ اس کے بعد اس قانون کو توڑا۔ دوسرا نقصان کیا کیا؟ دوسرا نقصان یہ کیا کہ بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ دوسرا مذہب ایک ایسا وجود میں آ گیا، آج جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اگر میرا مالک تو معصوم خلق کر دیتا، یہ دوسرا مذہب وجود میں نہ آتا۔ اب کیا یہ 2 نقصان اللہ کی نظر میں نہیں تھے؟ دونوں نظر میں تھے۔ میرے مالک تو نے معصوم خلق کیوں نہیں کیا؟ اس وقت مالک یہ واضح معصوم خلق کر سکتا تھا، مجبوری تھی۔ میرے مالک مجبوری کیا تھی؟ خدا نے کہا مجبوری صرف یہ تھی کہ مریم صرف بطول نہیں تھی، مریم صرف مستور نہیں، مریم بطول تھی، مریم صرف مستور نہیں، مریم بطول تھی۔ اگر میں دوسرا معصوم خلق کر دیتا، وہ قیامت تک کے لیے اسی بات پہ فخر کرتا کہ میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا حاکم ہوں۔ مالک یہ وعدہ ہے کہ یہ اعزاز صرف میں نے علی کو بخشا ہے کہ اس کے گھر میں بطول رہتی ہے۔ میں تو اپنی توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں لیکن علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بول کے بتاؤ، جو اللہ نبیوں میں علی کی ہمسری برداشت نہیں کرتا، بابا جی وہ اللہ عرب کے کمیوں میں علی کی ہمسری کیسے برداشت کرتا ہے؟ جو اللہ نبیوں میں علی کی ہمسری برداشت نہیں کرتا، وہ عرب کے کمیوں میں علی کی ہمسری کیسے برداشت کرتا؟ اچھا
کہتے یہاں میں ایک مثال دینے لگا ہوں، مجھے بول کے بتاؤ عیسیٰ نطفے سے ہے یا بغیر نطفے کے؟ بغیر نطفے۔ اگر نطفے سے ہوتا تو اس کا باپ ہوتا، پھر آج کوئی عیسائی یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا بول کے بتاؤ جب 12واں آئے گا عیسیٰ آگے کھڑا ہوگا یا پیچھے کھڑا ہوگا؟ پیچھے۔ کیوں بھائی؟ عیسیٰ جو پیچھے ہے وہ بغیر نطفے کے، جو آگے کھڑا ہو رہا ہے اسے تم کہتے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ جو پیچھے کھڑا ہو رہا ہے وہ بغیر نطفے کے، جو آگے کھڑا ہو رہا ہے اسے تم کہتے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ پھر مان جو پیچھے ہے وہ امر ہے، جو آگے کھڑا ہوگا وہ اول الامر ہے۔ چلو یہیں پہ ایک بڑی سادہ سی مثال دینے لگا، بڑی سادہ سی، سارے لوگ اس مثال کو سمجھیں گے۔ جب زمیندار بابا جی، جب زمیندار بندہ جانور کو پانی پلاتا ہے تو وہ ایک لفظ بولتا ہے، وہ کہتا ہے چھی، ایسے ہی کہا جاتا ہے چھی۔ اب مجھے بول کے بتاؤ اس نے یہ چھی بولا کیوں؟ نہ یہ اردو کا لفظ ہے، نہ عربی کا لفظ ہے، نہ انگلش کا لفظ۔ اس نے چھی بولا کیوں؟ تاکہ جانور کو سمجھ آ سکے۔ اب اگر یہ مثال ضائع ہوگی تو مجھے دکھ ہوگا۔ اب جانور کو سمجھانے کے لیے اس نے چھی بولا۔ اب اگر جانور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مجھ جیسا ہے، یہ ان کی کریمی تھی کہ وہ ہم جیسے بن کے آئے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ وہ ہم جیسے بن کے آئے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن سے سمجھوتا نہ کرنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بیوی کے دشمن سے سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ چیزیں بنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ سارا زمانہ بے شک علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ اور جسے علی چھوڑ دے اس کا تو رہتا ہی کچھ نہیں۔ ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا۔ آج بندے کہتے کہ ہم علی کی یہاں گواہی دیں نہ دیں، بغیر دلیل کے بات نہیں۔ 6 سال امام زمانہ سرکار کا لنگر کھایا، جملے کتاب میں موجود ہیں۔ ایک یمنی جناب محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچا، اس نے کہا یا رسول اللہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے مسئلہ پوچھا، صرف سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ یوں مسند پہ بیٹھے تھے، جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا پھر بول، تو کیا پوچھنا چاہتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا سننا چاہتے تو سن، سب سے بڑی نیکی کا نام ہے محبت علی۔ اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کسی کمینے کے محتاج نہ ہوگا۔ سب سے بڑی نیکی کا نام ہے محبت علی، سب سے بڑے گناہ کا نام ہے بغض علی۔ سب سے بڑی نیکی کا نام ہے محبت علی، سب سے بڑے گناہ کا نام ہے بغض علی۔ شیعت جس وجہ سے قائم ہے، جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اس شناختی کارڈ کا نام ہے ولایت علی۔ ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا۔ چلو میں نے بی بی کی عزت پڑھی، میرے دل چاہتا 4 سطریں بی بی کے حوالے سے پڑھ دوں۔ محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو جائیں کہاں، حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ چھینا تھا حق جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ سید کی عزت کرنا،
امام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پتہ ہو کہ سامنے سید آ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اگر کوئی شرعی عذر ہو، اس کے علاوہ اگر بندہ ملک جی جان بوجھ کے نہ اٹھے تو اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سادات کی عزت کیا کرو، عزاداری حسین قائم رکھنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، بطول کے دشمن سے سمجھوتا نہ کرنا۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں زہرا، جو رونے کی نیت سے آیا ہو۔ اس ممبر کے وارث موجود ہیں، پڑھنا میں نے زیادہ تھا لیکن بابا جی تشریف لے آئے، زیادہ دیر انہیں ممبر پہ نہ بٹھاؤں کیونکہ یہ اصلی وارث ہیں اس ممبر کے، میں تو ان کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ شاید کچھ بندوں نے لفظ سمجھا، کچھ نے نہیں سمجھا۔ لال خان جی میں لفظ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں زہرا، انہیں بڑا آسانی سے سمجھا، میں نے بڑے آسانی سے کہہ دیا۔ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا۔ کتاب والے لکھتے ہیں کہ 4 گھنٹے بھی کھڑی رہی، کتاب والے نے لکھا 7 گھنٹے بھی کھڑی رہی، کتاب والے نے لکھا 9 گھنٹے بھی دربار میں کھڑی رہی زہرا۔ یہی صدر میں نے 3 جمالی ثانی کے 3 جمالی ثانی سامنے سے بزرگ سید کھڑا ہوا، اس نے کہا بیٹا تو ہمارا مہمان ہے، تو نے کیا کہا 4 گھنٹے، میں سید ہو کے کہتا ہوں 4 نہیں بے شک 1 منٹ کھڑی تھی۔ اس مجمع کو صرف اتنا بتا کھڑی کون تھی؟ امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی بھائی۔ جب ہم آدمی مومن خدار ہائے نہیں نہ کہتے، شام والی بی بی کہتی ہے کہ اس نے میرا عباس اترتا جو نہیں دیکھا، اس نے میرے عباس کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے۔ ہائے تیرے اختیار میں ہے، آنسو تیرے اختیار میں نہیں۔ ہائے اتنی اونچی کہنا کہ شام والی بی بی تم پہ راضی چلی جائے۔ میرے مالک جتنی آنکھیں برس رہی ہیں بی بی کے مقدمے میں شامل ہوں۔ 4 گھنٹے کے بعد کمینہ کہتا ہے زہرا کیوں آئی ہے؟ بی بی کہتی ہے اپنا پے کا حق لینے کے لیے۔ کمینہ کہتا ہے زہرا نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ 4 گھنٹے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد کمینہ کہتے زہرا تیرے پاس کوئی تحریر ہے؟ اب سید بیٹھا اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے مجھے دکھ ہوگا۔ 4 گھنٹے کے بعد کمینہ کہتے زہرا تیرے پاس تحریر ہے؟ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بابے کی لکھی تحریر پیش کی۔ تحریر کا حاکم کے ہاتھ پہ آنا تھا۔ اب سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے، 400 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا ہے، 400 بندے تحریر پڑھتے رہے، محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ کمینے دیکھتے رہے، کہتے رہے محمد کی تحریر ہے کہ نہیں ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد بی بی کہتی ہے چاچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، اللہ تیری ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی تیرا ماتم قبول کرے۔ چاچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، میں نے دربار نہیں پڑھنا۔ دربار سے جب بی بی آئی ہے نا واپس، آپ نے منبر سے سنا ہے کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے، محمد کی بیٹی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اب میں دیکھوں گا کہ ہوشی یا اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے، مجھے دکھ ہوگا۔ دربار سے آئی ہے، تو نے اتنا سنا کہ بی بی کے سر کے بال سفید تھے، بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیا قرآن میرے رکھ سر پہ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ اس وقت علی کی بیٹی ماں کی طرف دوڑی، ماں کے قریب آگے کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا ہے؟ بی بی زہرا رو کے کہتی ہے عالیہ آہستہ بول، اور میرا حسین مرنے سے پہلے اللہ تیرا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ عالیہ آہستہ بول، میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے، جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی ماں نہ مر جائے۔ باپ دنیا سے چلا جائے، ماں مشکل حالات میں اولاد پال لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہی ماں دنیا سے چلی جائے، باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی۔ بچے چھوٹے ہوں ماں دنیا سے چلی جائے، جب شام ہو نہ کوشش کیا کرو
ان کے گھر ضرور جایا کرو، کیونکہ شام کے وقت بابا جی ان بچوں پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ جب وہ بچے اپنے گھر جاتے ہیں تو انہیں ماں کی چارپائی خالی نظر آتی ہے، وہاں کھڑے رشتہ دار چاچا یا ماما مجھے میری ماں نظر نہیں آ رہی۔ 3 جمادی ثانی زہرا دنیا سے چلی گئی، علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، یا بی بی فضہ قریب آئی، قریب آ گیا دی، یا علی نماز روک، دیکھنا سامنے دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے، ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی میں نے تیرا پورا گھر دیکھا ہے، مجھے تیرا حسین نظر نہیں آیا۔ علی سیدھا دوڑ کے گئے جنت البقیع میں، علی نے کیا دیکھا ہے؟ حسین اپنی ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتے اماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی، اماں گھر واپس آ جا، اوے اماں تیری بیٹیاں تیرے